دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ پھر ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں اتنی مدت کے بعد آپ کی خدمت میں، یعنی غائب ہونا گویا کوتاہی ہے، آپ کی خدمت میں حاضری ہونا تو سعادت مندی ہے۔ آج بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ بھوٹان کے چیف جسٹس ہیں جی، تو ان کی کیا، یعنی ویسے تو واردات ان کی ہر روز نمایاں اور عیاں ہیں، آخری اب لمحات ہیں، گویا یہ آخری جو سپس ہوتے ہیں، وہ جب آپ کوئی چیز پیتے ہیں تو اس کا شاید چسکا کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو بندیال صاحب جو ہیں وہ 2 فروری 2022 کو مسند اقتدار پر، اقتدار عدل پر جلوہ افروز ہوئے، اور 16 ستمبر یعنی موجودہ جو مہینہ ہے 2023، اس کی 16 تاریخ ان کا آخری ورکنگ ڈے ہے۔ اور 16 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے آج یعنی 3 تاریخ ہے، اتوار ہو گیا ہے، اور 16 تاریخ کو سیچرڈے بنتا ہے۔ تو گویا وہ بھی ایک تو تقریبات وغیرہ، اور یعنی اگر وکلاء نے انہیں ایک آنریبل انداز سے رخصت کیا، ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہائی ہینڈڈنیس کے شوقین جو ججز ہیں، ان کو کوئی وارم ویل آف، ان کو سینڈ آف نہیں کیا جاتا وارملی، بلکہ کولڈ شولڈر دکھایا جاتا ہے، اور بعض کا تو ووکلی یہ کہا جاتا ہے کہ خس کم جہاں پاک جی۔ تو بندیال صاحب نے اپنے تقریباً یعنی 19 مہینے گزار لیے، اب آدھا مہینہ ہے تو 19.5 کہہ لیں کہ یہ 2022 کا جنوری چھوڑ کے باقی 11 مہینے، اور اس سال کے 8 مہینے تو پورے، تو یعنی 11 وہ اور 8 یہ 19 ہو گئے، اور یہ جو 15-16 دن ہے سپٹمبر کے، 19.5 مہینے گویا وہ پاکستان کے عدل پر کسی بد دعا کی طرح جو ہے وہ قائم رہے ہیں۔ اور اب یہ ظاہر ہے معاملات بہرحال اینڈ ہونے ہیں، جیسے سب چیزوں کو اینڈ ہونا ہوتا ہے تو وہ بھی اینڈ ہوں گے۔ تو ویسے تو انہوں نے بہت سارے یعنی کیسز اب بھی پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں، جو بنیادی طور پر سول پرپز ٹو سرو عمران احمد نیازی القذاب، اس کو سروس کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی ان کا جتنا ٹینیور گزرا ہے بنیادی طور پر وہ اسی ایک کام 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کس طرح جبیں پتہ نہیں اس کو اور حاجرہ کو خوش کرنا ہے، یا ان کے جو پسندیدہ شخص ہیں ان کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ بعض کا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ایک مجرم جو اب مجرم ہے، ظاہر ہے اس کو سزا ہو چکی ہے، اور بے شمار مقدمات میں اور کریڈیبل مقدمات میں وہ ملزم بھی ہے۔ ظاہر ہے کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ مجرم در مجرم یا بار بار مجرم ڈکلیئر کیا جائے کورٹ سے الٹیمیٹلی، کیونکہ پھر یہ بندیال کی چادر چھتر چھایا اوپر نہیں رہے گی۔ وہ یہ تازہ ہی شاید کہا گیا ہے کہ کہنے کو تو عدل کا اعلیٰ منصب دار ہے، اصل میں وہ اعدائے وطن کا رہوار ہے، قذابوں سے اس کا روحانی رشتہ ہے، چوروں 9 سربازوں کا سہولت کار ہے۔ اور یہ توجہ طلب ہے کہ حکم زن و مادر زن اگر روبرو آ گیا تو، حکم زن و مادر زن اگر روبرو آ گیا تو، رسم دلیل و آئین و حیا کار بیکار ہے۔ تو بہرحال وہ یہ 19-20 مہینے جو ہیں انہوں نے ایک ہی نقطے کے گزارے ہیں کہ کس طرح گڈ ٹو سی یو ایک مجرم اعظم کو کہنا ہے، جس نے پاکستان کے نظام کو اس حد تک بگاڑا، یعنی ہمہ جہت بگاڑ ہے، یہ کمپریہنسو ڈسٹرکشن ہے
کہ نہ صرف اس کی اکانومی کو بٹھا دیا، وہ کہتے ہیں نا عام طور پر کہ یہ irreparable لاس ہے، وہ واقعتاً irreparable ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود اب بھی تک لڑکھڑا رہا ہے۔ تو اسی طرح اس کے نظام معاشرت کو تہبالہ کیا کہ گالی گلوچ اور پھکڑ بازی اور عامیانہ پن اس نے ہر گلی ہر کوچے میں پھیلایا، اور یعنی بظاہر ایک معزز عہدے پر وہ یعنی برجمان ہونے کے باوجود اسی قسم کی حرکتیں کرتا رہا، لیکن جب اس کی حرکتیں آپے سے باہر ہو گئی جی، تو ان کی حدود و قیود جو ہیں وہ گویا کچھ نہیں رہیں، تو بالآخر اس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ گدھے نے کسی بم کو لات مار دی، تو 9 مئی کا جو ہے وہ واقعہ شروع ہوا، واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے جو حالات ہیں کہ جو اس طرف لے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ رول، ویسے تو وہ سارے ہی کردار بڑے کبھی ہیں، یعنی جنہوں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا، کنسیو کیا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا، جن میں ظاہر ہے آخری سب سے بڑے نام جو ہیں وہ بجوا و فیض تھے، ہاں جی، وزیر آباد کا بجوا اور چکوال کا فیض۔ تو ان کے بعد ویسے تو اور بھی ظاہر ہے آپ ایک دوسرے سے بڑھ کر گن سکتے ہیں، لیکن موجودہ جو اس کو سسٹینیبلٹی ان کے بعد بھی مہیا کرتا رہا، اس کا نام بندیال ہے۔ تو اس نے یعنی اتنی بڑی واردات کہ پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر حملہ ہوا، باقاعدہ ایک کنسرٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ کنسپیریسی کی گئی پاکستان کے اسٹیٹ سٹرکچر کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی اول العزم اور کوئی اعلیٰ اقدار کے لیے کوئی بہت نوبل کاز تھی جس کا گویا انقلاب برپا ہونا تھا، محض ٹھگری کے لیے، محض نوسر بازی اور مکر و فریب اور دجل کو دوام دینے کے لیے۔ اور اب تو یہ بھی شنید ہے کہ اس میں جو سب سے بڑے یعنی ایک عدل کا عہدیدار ہے اور ایک گویا اسٹیٹ کی ایمباڈیمنٹ ہے، جو مینیفیسٹیشن ہے الٹیمیٹ اسٹیٹ کی، وہ دندان ساز جسے کہتے ہیں کہ ان کے بھی جو انڈر لنکس ہیں وہ کہیں اسی سے ملتے ہیں، لہذا یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ پردہ ہٹے گا تو یہ حضرات جو ہیں ان کو بھی کسی آزمائش سے گزرنا پڑے۔ اس میں خاص طور پر دندان ساز کے لیے خاصا مشکل معاملہ ہو سکتا ہے، اگرچہ یعنی عمران احمد کا ذاب سے بھی بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کہنے کو عدل کا اعلیٰ منصبدار ہے، لیکن اس نے حالات اس نہج پر پہنچائے، اس نے ایسے پیمپر کیا، ایسے اس کو لاڈ دیا کہ گویا پورا عدل کا نظام اس کے قدموں میں بچھتا رہا، بار بار لامحدود قسم کی گویا امیونٹی عطا کی گئی، اور اس چیز نے انکریج بھی کیا، اور ظاہر ہے یہ کوئی میڈنس ویسے ہی نہیں تھی، دیر واز اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس واقعے کے بعد پیشی پر ریمارکس دیے گئے، اور ظاہر ہے یہ ریمارکس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور پولیٹیکلی ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں کہ میسج کنوے کرنے کے لیے، راہ ہموار کرنے کے لیے، اور جو کذاب نیازی کا نیریٹو ہے اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، اور ایک عدل کے اعلیٰ منصب پر بیٹھ کر جب کوئی یہ بات کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی گونج ہوتی ہے میڈیا میں۔ تو لہٰذا بعض اوقات ایسے کیسز جو چند منٹوں میں طے کیے جا سکتے ہیں ان کو مہینوں لٹکایا جاتا ہے، اور ان کی کئی درجن پیشیاں کروائی جاتی ہیں تاکہ یہ گویا ایک میڈیا کیمپین چلائی جائے کہ بیٹھ کے جی جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے، جج صاحب نے وہ ریمارکس دیے ہیں جی، تو ظاہر ہے اس کو پھر ان کے جو بھونپو ہیں وہ لے کر مزید اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب تک بجوا و فیض تھے تو وہ گویا اسٹیٹ کا یہ کام تھا یہ کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسکلوسیولی گویا اڈاپٹ کر لیا بندیال صاحب نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کم و بیش ایک ہفتہ ہے، ہفتہ اس سینس میں ہے کہ 3 تاریخ آج ہے، 4 سے آگے آپ کاؤنٹ کر لیں، 16 تاریخ تک تقریباً 12 دن بنتے ہیں، ان میں
ایک دن تو آپ نکال ہی لیں کہ وہ الوداعی ہوگا، اور 2 دن کا ویکینڈ بھی ہے. تو اس والے سے سمجھتا ہوں کہ یعنی تقریباً 9 دن یا 8 9 10 سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں اتنے کیسز اس نے رکھے ہوئے ہیں. مثلاً اس میں ایک آج کل جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ اور جس کو اس کو فیصلہ آیا ہوا ہے وہ ہے نیب امینڈمنٹس کا کیس. جو نیب لاز میں امینڈمنٹس ہوئی جون 22 2022 کو، ایک تو بعد میں ہوئی ہیں، اس سال بھی ہوئی ہیں، یہ اگست کی 10 شاید تاریخ کو ہوئی ہیں. تو یہ امینڈمنٹس در امینڈمنٹس ہیں، لیکن جو چیلنج کی گئی تھیں، یعنی دیکھیں پراپر فورم ہے پارلیمنٹ، وہاں سے وہ بھاگا ہوا شخص جسٹس منصور شاہ کے انداز میں اگر بات کریں کہ وہاں اس نے اس کو رجسٹ نہیں کیا، مزاحمت نہیں کیا، اپنا جو ایک اسائنڈ رول ہے اپوزیشن کا وہ ادا نہیں کیا. وہاں سے دوڑ کر اپنی اس کی ماں ہی ہے بندے عالم کی کہ اس کی گود میں آ گئے کہ جناب تسی کر دو نا. ہاں، یعنی یہ گویا اس نے کیا کوئی مسلی رکھے ہوئے تو یار کہ میں اپنا کام نہیں کرنا تسی کرو اور یہ بلنگ ہے اس پر. تو یہ پھر ظاہر ہے وہی شخص ہیں جو کہتا ہے اس مجرم کو گڈ ٹو سی ہے، اور تجھ سے بہت امیدیں ہیں، تمہاری فالوئنگ ہی بہت ہے. تو اس نے گویا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ دانش مند دشمن جو ہے وہ کسی احمق دوست سے کہیں بہتر ہو سکتا ہے. تو ویسے تو وہ عالی دماغ ہیں اور ظاہر ہے اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں. یہ بھی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایسے ایسے قبیل کے لوگ، ایسے کچرا ٹائپ لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے. تو اس نے اگر اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ قذاب کو فائدہ پہنچانا تھا تو اس کو فائدہ پہنچاتے وہاں پر رکھ دیا ہے، جس کو پنجابی میں ایک کہاوت ہے، کسی جانور کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ جیسے بین رکھتا ہے تو وہاں پر رکھ دیا. تو بہرحال اپنی نیت تو اس نے دکھائی. اب ظاہر ہے یعنی چند دنوں میں، ایک ہفتے میں کیا ہو سکتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ یعنی عام یہ مزاحیہ انداز میں بات کی جاتی ہے کہ ایک پوچھتا ہے دوسرے شخص سے کہ کتنے بھائی، وہ کہتے ہیں 5، وہ کہتے ہیں 6 ہوتے تو کیا کر لیتے. اب جس نے 19 مہینے میں تمام تر زور بازو لگا دیا، تمام تر بے حیائی کے کام کیے، تمام تر کالک جو ہے وہ سیاہی اپنے چہرے پر ملی، اس کے باوجود وہ قذاب نیازی کو الٹیمیٹلی اس کھائی میں گرنے سے نہ بچا سکا، یا کھائی میں گرا دیا، یا آپ سمجھ لیں کہ اس کی سہولت کاری کے باوجود وہ ہی ڈیش ٹو دی گراؤنڈ. اور اب وہ ایسے کار مذلت میں ہے کہ جہاں سے نکلنا اس کے لیے چیختا چلا رہا ہے، چیخنا چلانا اسائڈ وہ نکل نہیں سکتا. تو اب اسے ایک ہفتے میں کیا کر لے گا. لیکن بہرحال نیب امینڈمنٹس کی اسپیشلی بات کریں تو اب اس میں ایک ٹریپ ہے. اس نے ایک تو 50 سے زیادہ ہیئرنگ کی محض اس لیے کہ لٹکا کے رکھیں، اور اسے امید تھی کہ کسی طریقے سے، کسی وجہ سے جو شہباز حکومت ہے وہ الٹ جائے. تو پھر اگر بالفرض الٹ جاتی اپنے ٹینیور سے پہلے، ظاہر ہے وہ تو 1-2 دن انہوں نے خود ہی آپٹ کیا، تو اس کا پلاننگ یہ تھی جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اسی نیکسٹ ہیئرنگ پر اس نے اس کو کالعدم قرار دے دینا تھا. اس کا مطلب یہ پھر ہوتا کہ ظاہر ہے جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی، یعنی PDM جو ہے یا پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں، ان کے سارے کیسز جو ان امینڈمنٹس کے یعنی پارٹلی ان امینڈمنٹس کے نتیجے میں جو بے بنیاد تھے وہ ختم ہوئے یا ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں منتقل ہوئے. ایک تو وہ زندہ ہو جاتے، اور پھر ڈریکونیل پاورز جو ان کے اپنی زبانی، ججز کے اپنی زبانی نیب کے پاس تھیں، وہ واپس آ جاتی ہیں. اور پھر راوی چین لکھتا، اور پھر یعنی ان کی جو امید تھی کہ وہ تھانے دار کے اپوائنٹمنٹ سے الیکشن برآمد کرتے، تو پھر ظاہر ہے قذاب نیازی کے مخالفین کے لیے ایک اور شب تاریک ہوتی، ایک اور سیاہ دور ہوتا. لیکن کیونکہ وہ حکومت سروائیو کرتی رہی، لہٰذا یہ اس کو کھینچتا رہا اس انتظار میں کہ شاید وہ دن آ جائے. اور ساتھ اس کے ایک اور مین پرپز یہ تھی کہ گویا میڈیا کیمپین چلانا، PTI کا بیانیہ جو ہے اس کو ہمیشہ اوپر رکھنا، اس کے لیے کام کرنا. تو وہ کرتا رہا. اب پوزیشن یہ ہے
کہ انہی نیب کے شکنجے میں ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو گڈو سی یو والے ہیں. تو اب اگر ان امینڈمنٹس کو وہ ری انسٹیٹ یعنی ان امینڈمنٹس کو نلیفائی کیا جائے تو پھر وہی نیب پہلے والا ہوگا جو پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ کو، پیپلز پارٹی کو زیر حراست جس نے کئی سال رکھا اور بغیر مقدمہ چلائے گی. اب وہ تو ظاہر اپنی بھگتا چکے، ان کو ری اریسٹ کرنا اس میں ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اتنی پابند سلاسل ٹائم گزار لیا اور بہت سارے کیسز جو ہیں ان میں ان کی ضمانتیں وغیرہ ہو گئیں یا ایون اگر ضرورت پڑے تو ہو سکتی. اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ ان امینڈمنٹس کو ختم کرتا ہے تو خود کذاب نیازی پھنستا ہے. اس طرح جبیں، میں پہلا نام نہیں لے رہا، جبیں ناراض ہوتی ہے، ہاں جی، تو پھر ان کی یعنی روحانی جو ان کا قبلہ ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اگر وہ اس پیٹیشن کو ریجیکٹ کریں یعنی امینڈمنٹس کو نلیفائی نہ کریں تو اس کا پھر انہیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سارے کیسز جو زندہ کرنا چاہتے ہیں وہ زندہ نہیں ہوں گے. ہیں جی، تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹریپ میں اب یا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخری دن تک اسے لٹکائے رکھے اور چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ یعنی امینڈمنٹس کو نلیفائی کرتا ہے تو پھر بھی الٹیمیٹلی عمران خان پھنسے گا، اگر نلیفائی نہیں کرتا تو پھر دوسرے بھی بچے رہیں گے. لیکن خان صاحب کے لیے تو بہرحال اور بہت سارے قوانین ہیں جو حرکت میں آئے ہوئے ہیں ان کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بندیال صاحب شاید جاتے ہوئے کوئی ایسا ہومیوپیتھک ٹائپ فیصلہ دیں یا مبہم فیصلہ دیں کہ جو این ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہو اتنا عرصہ ہیئرنگ کرنے کے باوجود. یعنی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے یعنی ٹوٹل وہ جو امینڈمنٹس ہیں اس کو اگر دیکھیں نا تو اس کے پیج کتنے ہیں جی؟ اس کے پیج ہیں پی ڈی ایف پر میں یعنی دیکھ رہا ہوں 19 پیجز ہیں. اس میں بھی ظاہر انٹروڈکٹری پیجز ایک دو ہوتے ہیں اور فارمیلٹیز کے انداز میں، یعنی سبسٹنٹیو جو پارٹ ہے اس میں جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ چند پیجز ہیں اور اس کے لیے 50 سے ابو یا 53 سم تھنگ ہیئرنگ ہو چکی. بڑے بڑے عالی دماغ لوگ پیش ہوئے اور کئی 100 گھنٹے پی ٹی آئی کے وکلاء کو ٹائم دیا گیا اور سب سے بڑا وکیل تو خود ان کا بندیال اور اس کے ساتھی ہم خیال ہیں. تو اس کے باوجود یعنی یہ اتنا مشکل فیصلہ ہے کہ اس میں فٹ نہیں ہو رہا. مطلب صرف یہی تھی کہ یہ مورچہ ہے اس میں بیٹھنا کہ کب میں نے ایمبش کرنا ہے، لیکن وہ ایمبش کرنے کا ٹائم نہیں آیا اور ان کا اپنا ٹائم مکمل ہو گیا. تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ اونٹ کس کا ریوٹ بیٹھتا ہے. یہ ایک ہفتہ ہے، یہ گزر جائے گا، پھر ظاہر ہے قاضی ہوگا اور پھر سارا سما ہوگا. دیکھتے ہیں کہ پھر قاضی صاحب کچھ معاملات سٹریم لائن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، پاکستان کو زندہ و پائندہ رکھے اور پاکستان کے دشمن وہ کسی صورت میں بھی ہوں، وہ کسی عہدے پر بھی براجمان ہو، اللہ تعالیٰ ان کو نامراد رکھے اور پاکستان کے عوام زندہ باد اور جو بھی پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں وہ زندہ باد. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.